قسم خدا کی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب غریب نواز کی بارگاہ میں ہم پہلی مرتبہ گئے، پہلی مرتبہ ہم عصر کی نماز کے بعد شاہجہانی مسجد میں کھڑے ہیں، نماز عصر کے بعد وہ سنہرے گنبد کو دیکھ رہے ہیں، وہ سونے کے کلش کو دیکھ رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں، ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں، اشک بہہ رہے ہیں، غریب نواز سے فریاد کر رہے ہیں، قرآن کی سورت پڑھ رہے ہیں۔ اے بنگال والو، اتنے ہی دیر میں کان میں آواز آتی ہے، it is clear to me that this statement must have come true from خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری چشتی from God Allah because almost all of this knowledge۔ ہم نے آنکھیں کھولی، میں نے کہا یا اللہ، ابھی تو ہم اجمیر میں تھے، یہ ہم انگلستان میں کہاں سے آ گئے، انگریزوں کی دنیا میں کہاں سے آ گئے؟ ہم نے جب آنکھیں کھولی ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ایک گوری چٹی نسل کا انگریز ہے، ہمارے بغل میں ہاتھ جوڑے انگلش میں غریب نواز سے فریاد کر رہا ہے۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، یہ انگریز ہے جو غریب نواز سے باتیں کر رہا ہے۔ پھر میں نے آنکھیں بند کر لی، غریب نواز سے فریاد کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے کان میں آواز آتی ہے، کوٹی کوٹی پرنام نتمستک سکل پرجاجنم ہے دین بندو دیان دی ابھنندنم شوشوانگتم سواہا آتمان نرمل ادرمت دیہ کندن کنچنم سواہا چندر مخرتی ناری منی مانک نیک پک پنکجم سواہا شرمنو ہرشیتلم چھبی موہنی پردرشنم سواہا دانی پرماویر رو کرولانی دی پرسوتم سواہا تیرتروپم سرگ سمکان گر دی پاونم سواہا ونیہ بند شوبتم راد چوتی جنمستلم سواہا چترپت صدیق فاروقو غنیو حیدرم سواہا فاطمہ پردرشنی حسنین ستہ گڈمبکم سواہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ۔ اب جب میں نے کان میں یہ آواز سنی، میں سوچا یا اللہ، میں تو ابھی اجمیر میں تھا، کیسے مندر میں پہنچ گیا؟ ہاں ہاں جی، مندر میں کیسے ٹرانسفر ہو گیا؟ میں تو ابھی اجمیر میں تھا، شاہجہانی مسجد میں تھا، غریب نواز کے روزے کے سامنے تھا، اجمیر میں تھا، میں متھرا کیسے پہنچ گیا؟ میں کاشی کیسے چلا گیا؟ جب آنکھ کھولی تو کیا دیکھا؟ میرے بائیں جانب ایک مہاراج کھڑے ہیں، زور سے بولے بولے زور سبحان سے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مہاراج کھڑے ہیں، ماتھے پہ چندن کا ٹیکا، کان میں جنیو، جسم پہ گیروا بستر، پیر میں کھڑاؤں، ہاتھ باندھے، غریب نواز سے کہہ رہے ہیں کوٹی کوٹی پرنام نتمستک سکل پرجاجنم ہے دین بندو دیانی دی ابھنندنم شوشواگتم سواہا۔ سبحان اب اللہ۔ تو سمجھو، اب تو سمجھو، اب تو سمجھو، یہ غریب نواز کے روزے کا سروے نہیں ہو رہا ہے، دنیا بتا چکی ہے کہ دلی میں حکومت کسی کی ہو، آج بھی 1 ارب 25 کروڑ بھارتیوں کے دلوں پر اگر کوئی حکومت کرتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں، وہ اجمیر کا غریب نواز ہے جو سب پہ حکومت کرتا ہوا نظر آ سبحان رہا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرس لطیفی، حضرت علامہ مولانا مفتی مبارک حسین صاحب قبلہ چتروڑی، نعرے تکبیر۔ صاحبو جی او صاحبو، اس نے جب پرارتھنا کر لی نا، میں اپنی بھول گیا، واہ بولے سبحان اللہ۔ میں سچ بتاتا ہوں، میں اپنی بھول گیا جو میں پیش کر رہا تھا، اب میں اس کی سن رہا ہوں، اور وہ سنایا جا رہا ہے کوٹی کوٹی پرنام نتمستک سکل پرجاجنم ہے دین بندو دیانی دی ابھنندنم شوشواگتم۔ اب میری کنڈیشن یہ ہے، میں اسے کبھی اوپر دیکھوں، کبھی نیچے دیکھوں، کبھی دائیں دیکھوں، کبھی بائیں دیکھوں، یا اللہ یہ کون سی مخلوق ہے، یہ کون سی مخلوق ہے، یہ کون سی مخلوق ہے۔ اب اس نے جب پرارتھنا کر لی نا تو میں اسے دھیرے سے کنارے لے گیا، میں نے کہا بابا خیریت تو؟ کہا بالکل خیریت ہے۔ ہم نے کہا یہ کیا؟ بولے یہ کچھ نہیں، غریب نواز سے صرف تم ہی مانگتے ہو، تمہیں اتنا پتا نہیں اجمیر کا راجہ صرف تیرا راجہ نہیں ہے، وہ ہم پنڈتوں کا بھی خواجہ ہے۔ جی سبحان اللہ، بہت اچھا حضرت، ماشاءاللہ۔ وہ تمہیں جتنا نوازتے ہیں ہمیں بھی اتنا ہی نوازتے ہیں۔ اور کیا نوازنے کا طریقہ ہے یار میرے غریب نواز کا، ہائے 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 ہائے، ذرا زور سے زور سے زور سے زور سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا نوازنے کا طریقہ ہے غریب نواز کا۔ مجھ سے کئی لوگوں نے کہا اب سنبھل کے بعد، ایودھیا کے بعد لوگ چلے گئے غریب نواز کی بارگاہ میں، اب وہاں بھی جا کر کے کہہ رہے ہیں سروے کرنے کے لیے مسلمان کوئی باہر نہیں نکل رہا، کوئی پروٹیسٹ نہیں کر رہا ہے۔ میں نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے وہ غریب نواز ماچس کی ڈبی ہیں؟ جی
उर्से लतीफी में आने वालों, अगर आवाज है, जिंदा हो तो जरा बोल के बताओ। भाई सुभान अल्लाह, सुभान सो गए हो तो कोई बात नहीं है, अगर जिंदा हो तो जरा जोर से बोल के बताओ। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज कोई माचिस की डिब्बी है या माचिस की तीली है, फूंक दिया बूझ गए। तुम्हें पता नहीं है, इन भारत के मुसलमानों ने मिल करके गरीब नवाज को नहीं बसाया है। जो गरीब नवाज की तुरबत बचाने के लिए प्रोटेस्ट करेंगे, एक अकेला मोइनुद्दीन है जो 35 करोड़ मुसलमानों को भारत में बसाया है। हाँ सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उर्से लतीफी, अल्लामा मुबारक हुसैन चतुर्वेदी, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा जी। 35 करोड़ मुसलमानों ने मिल करके एक मोइनुद्दीन को नहीं बसाया है। जोर से जोर से जोर से बोले भाई सुभान अल्लाह। बल्कि एक मोइनुद्दीन ने भारत के 35 करोड़ मुसलमानों की आबरू को बचाया है। माशाअल्लाह। तुम क्या गरीब नवाज की हिफाजत करोगे? गरीब नवाज जिसके बेटा है, बोले सुभान अल्लाह। ओ यार, गरीब नवाज जिसके नवासा है। हाँ सुभान अल्लाह। अगर हमारा मजमा पहुंचे, सुन्नी पहुंचे, जरूर बोलेगा गरीब नवाज के जो नाना है, अल्लाह ने उनको ये पावर अता की है, वो मदीने में रहकर पूरी दुनिया का निजाम चलाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई भी कम्युनिटी हो, अगर वो खाती है, पीती है, चलती है, चहकती है, शादो आबाद है, तो ये न कहे कि हम अपनी बदौलत खाते हैं। खुदा की कसम, अल्लाह की नेमत को पूरी कायनात में अगर कोई तकसीम कर रहा है और जिसके कदमों की खैरात जमीन पे बसने वाले इंसान खा रहे हैं, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, तो वो खैरात किसी और की खैरात नहीं है, वो खैरात आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह की खैरात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। पूरी दुनिया मुस्तफा के टुकड़ों पे पल रही है। पूरी दुनिया कर लो अपनी हसरत पूरी, ओए कर लो अपनी हसरत पूरी, लगा लो एड़ी चोटी का जोर, हम नो टेंशन। मुझसे एक नेताजी कहने लगे, बोले यार चतुर्वेदी साहब, इतने हंगामे हो रहे हैं, इतनी बातें हो रही हैं, न जाने कैसे कैसे मामले हो रहे हैं, मुसलमान को देख रहे हैं कि वो बिल्कुल मस्त है, पड़ा हुआ है, उसे किसी चीज का टेंशन ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा देखो, हमारी टेंशन को गरीब नवाज ने ले लिया है। सुभान अल्लाह। सरकार गरीब नवाज ने कहा सुनो, बात सीधी सी है, बात सीधी सी है, अगर किसी के मकान में आप रहो, प्लास्टर टूटे, छूटे, पेंट खराब हो, बिगड़े, वो रेंटर किराएदार का टेंशन नहीं होता है, मकान मालिक का टेंशन होता है। जी, जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। बहुत अच्छा, जोर से। बिजली आई गई, कटी फटी, पानी है नहीं है, रेंट पे मकान खराब हो रहा है, प्लास्टर गिर रहा है, पेंट गिर रहा है, ये रेंटर की प्रॉब्लम नहीं है, ये मालिक की प्रॉब्लम है। बेशक। जोर से। ये मालिक की प्रॉब्लम है। हम जो है ना, ये बसाए हुए लोग हैं, हम जो हैं ये बसाए हुए लोग हैं, और हमारी मुकद्दर का जो मुंतखब किया गया है, हमें जिसने मुंतखब किया है, हमें जिसने बसाया है, वो दिल्ली का कोई राजा नहीं है, वो अजमेर का ख्वाजा है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। हमें जिसने बसाया है वो दिल्ली का राजा नहीं है, वो अजमेर का ख्वाजा है। सुभान अल्लाह। हमें उसने बसाया है। हमारे हर मसले का हल गरीब नवाज है। जी बेशक। आपको सिर्फ इतना करना है, आपको नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को करना क्या है? फिर करना ये, सारे टेंशन से मुक्त होकर, सारे टेंशन से मुक्त होकर करना सिर्फ इतना है कि हमें अपने समाज को सुधारना है। जी बेशक।
ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو سدھارنا ہے. اسلام خطرے میں ہے، مسلمان خطرے میں ہے، اسلام ڈوب جائے گا، اسلام کا چراغ بجھ جائے گا. نو ٹینشن، یہ تمہاری ٹینشن نہیں ہے، یہ مسئلہ غریب نواز کا ہے. زور سے زور سے زور سے زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مسئلہ دہلی کے نظام الدین کا ہے. اگر یہ مسئلہ بنگال میں ہو تو یہ مسئلہ بنگال کے مخدوم مالدہ پنوا شریف کے حضرت علاؤ الحق پنوی کا ہے. جی سبحان اللہ. یہ مسئلہ تمہارے اتر دیناج پور میں ہو تو اسلام کا مسئلہ یہ حضرت سید عبداللطیف کا ہے. جی اسلام کا چراغ بجھ جائے گا، اسلام کو مٹا دیا جائے گا، مسلمان کو ختم کر دیا جائے گا. یہ تمہاری ٹینشن تھوڑی ہے یار، تمہاری ٹینشن تھوڑی ہے. بہت لوگ آئے اور آیا تو کوئی کسر باقی رکھا کیا؟ ارے کوئی کسر باقی رکھا؟ پکڑ کے اٹھا دیا، پکڑ کے اٹھا دیا. گیٹ آؤٹ، خالی کرو. کیا خالی کریں صاحب؟ زمین خالی کرو. کیوں؟ آپ نہیں بیٹھو گے. کیوں؟ یہ زمین میری ہے، یہاں میرے لوگ بیٹھیں گے. کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، زمین تمہاری ہے نا، تم کہتے ہو نا، تمہارے لوگ بیٹھیں گے. نو ٹینشن. prohibited in the Muslim because interest in the establishment of the peace of the town. بہت اچھا بھائی. میرے لوگ بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، بٹھا دو. بکلول تمہاری زمین ہے، یہ زمین کسی کی نہیں. اس زمین کو جس نے پیدا کیا ہے وہ زمین اللہ کی ہے، اور جو اللہ کا ہے وہی رسول اللہ کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بٹھا دیا. اب پوری ایمانداری سے بتانا، اپنی زمین سمجھ کے، اپنا مال سمجھ کے بٹھا دیا، اٹھایا؟ ارے اپنی زمین سمجھ کے، اپنا مال سمجھ کے بٹھا دیا، اٹھایا بھی کیا؟ بولو نا. جب بٹھا دیا تم نہیں سمجھے اشارے کی زبان، نہیں سمجھے. جب بٹھا دیا فقیروں کو ہٹا کر کے زمین پہ، تو اس زمین سے پھر اٹھایا کیا اونٹوں کو؟ نہیں اٹھا بھائی. زور سے اے ذرا زور سے. سبحان اللہ سبحان یار اللہ. میں بنگال میں ہوں، قسم خدا کی اگر یہ گفتگو میں کڑکتی ٹھنڈ میں اگر میں کشمیر کے لیہ لداخ میں کر دیتا تو وہاں کا مسلمان بھی تڑپ کے بولتا، کیونکہ وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہم کسی کے باپ کے ہندوستان میں نہیں، ہم اجمیر کے غریب نواز کے ہندوستان میں رہتے ہیں. بہت اچھا. تم اتنے خاموش ہو کر سن رہے ہو. بٹھا دیا کہہ کر کہ یہ جانور ہمارا، زمین ہماری. اٹھایا کیا؟ زور سے زور سے زور سے زور سے زور سے. سبحان اللہ. اٹھایا تو پھر کیوں پریشان ہو؟ اتنا بھی دماغ نہیں، اتنا بھی کامن سینس نہیں. غریب نواز اگر جانور بٹھا دے تو کل کی حکومت پرتھوی راج کی پوری طاقت نہ اٹھا سکے. او یار جانور بٹھا دیں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. توجہ توجہ. جانور بٹھا دے، جانور بٹھا دے تو کل کا پرتھوی راج چوہان نہ اٹھا سکے. اور اگر غریب نواز تمہیں بٹھا دے تو تمہیں کون اٹھا سکے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا بہت اچھا. ماشاء اللہ. جب جانور نہیں اٹھایا جا سکتا تمہیں کون اٹھائے گا؟ کون اٹھائے گا؟ این آر سی سی اے کی بات آئی تھی، ایک ہی بات پہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا. دفن کر دیا لوگوں نے ٹھنڈے بستے میں. ٹھنڈے بستے میں یہ کاغذ لاؤ، وہ کاغذ لاؤ، 50 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال یہ کاغذ لاؤ. ہمارے لوگوں نے دہلی میں ایک ہی جملہ کہا تھا، ٹھیک ہے اگر آپ کو پرانا دستاویز ہی چاہیے تو اس میں ٹینشن کی کون سی بات ہے؟ اگر آپ کو پرانا دستاویز چاہیے تو ہماری دستاویز اجمیر میں غریب نواز کی قبر میں ہے. بہت اچھا. اگر دستاویز لینا ہے تو ہماری دستاویز دہلی کے نظام الدین کے پاس ہے. اگر دستاویز لینا ہے ہمارے دستاویز دہلی کے قطب الدین کے پاس ہے. ہمارے دستاویز
لینا ہے کلیئر کے علاؤدین کے پاس ہے، ہمارے دستاویز لینا ہے تو پاک پٹن کے فرید الدین کے پاس ہے، ہمارے دستاویز لینا ہے تو یوپی کے چوچا کے مخدوم اشرف کے پاس ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے دستاویز لینا ہے تو مالدہ کے پنڈوا کے علاء الحق کے پاس ہے، اگر ہمارے دستاویز لینا ہے تو آؤ حضرت سید عبداللطیف کے پاس ہے. بہت اچھا حضرت سبحان اللہ. کتنا پروٹیکشن چاہیے آپ کو، کتنی حفاظت چاہیے، ہر طرف اللہ سے آپ اللہ کی اللہ. حفاظت. جی باوجود اس کے آپ کی حالت یہ ہے ہم کو بس پکی پکائی کھچڑی مل جائے، نماز ہم نہیں پڑھیں گے، اللہ اللہ. روزہ ہم نہیں رکھیں گے. ایسے مسلمان ہیں ہم، سنو دل کا درد سنو، دل کا درد سنو، ایسے مسلمان ہیں ہم 11 مہینے تک ہمارے پیٹ میں کوئی بیماری نہیں ہے. رمضان کی چاند کا اعلان ہوگا 60% نوجوان پیٹ کا مریض بن جائے گا. صحیح بات ہے حضرت. جی 60% نوجوان بوڑھا پیٹ کا مریض بن جائے گا. روزہ کیوں نہیں رکھتے حضرت؟ گیس کے مریض ہیں، پیٹ پھول جاتا ہے. ہم کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، جب یہ پھول جاتا ہے تو پھٹ کیوں نہیں جاتا ہے؟ کیا جملہ ہے ماشاء اللہ. بولو ماشاء اللہ. ابے جب پھولتا ہے تو پھٹنا چاہیے نا، بلاسٹ بھی تو ہو. اچھا شہنواز بھائی کمال یہ ہے، یہ بیماری کیسی جو رمضان کے چاند کے ساتھ بیماری شروع ہوتی ہے اور جیسے ہی مؤذن صاحب کہہ دے صبح عید کی نماز ہوگی چکا چک کیا جی بیماری نہ حضرت، ایک دم طبیعت ٹھیک ہے، کل 5 پلیٹ سیوئی کھائیں گے. اللہ اللہ اللہ. جی رمضان کا روزہ آپ نہیں رکھیے گا، 5 وقتہ نماز آپ نہیں پڑھیے گا، پیسہ رکھنے کے بعد بھی حج آپ نہیں کیجیے گا، صاحب نصاب ہو کر کے زکوٰۃ آپ نہیں دیجیے گا، اور اس کے بعد بھی کہیے گا کہ ہم بالکل ٹھیک رہیں، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا. پھر تو آپ مارے جائیں گے. ہاں تیار رہیے، پھر آپ مارے جائیں گے. NRC کے نام پہ، CA کے نام پہ، شریعت میں ترمیمی بل کے نام پہ آپ مارے جائیں گے، موب لنچنگ کے نام پہ. کیوں؟ کیونکہ آپ کا عمل خراب ہو گیا، آپ نماز سے دور ہو گئے، آپ روزے سے دور ہو گئے. ہاں آپ مارے جائیں گے، آپ پیسے کی کنجوسی کر رہے حج سے دور ہو گئے، آپ زکوٰۃ سے دور ہو گئے. ورنہ یاد رکھنا، اللہ کی عزت کی قسم میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جس دن مسلمان نمازوں کا پابند ہوگا، روزے کا پابند ہوگا، پیسہ ہے تو حج کرے گا، پیسہ ہے تو زکوٰۃ دے گا. سن مبارک قادری پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہے، دنیا کی کسی ماں نے ابھی ایسا بچہ پیدا نہیں کیا ہے جو محمد کے غلاموں کو مار سکے. ہماری طاقت کا یہ عالم ہے، ہمارا 11 سال کا بچہ جب بیبل کے راستے سے گزرتا ہے تو یہودی عورتیں دروازہ بند کر کے کہتی ہیں بیٹے چپ ہو جا ورنہ صلاح الدین ایوبی آ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا حضور. ہماری طاقت کا یہ عالم ہے کہ دیبل کے قید خانے میں اگر 17,000 یہودی ایک مسلم بچی کو قید کر لیں اور چیف آف کمانڈر یہ کہے، فوج کا کرنل یہ کہے او مسلم بچی 17,000 فوجیوں کے بیچ میں ہو، اب بتا تیری عزت کو کون بچائے گا؟ وہ مسلم بچی ہنستی ہوئی نڈر ہو کر بے خوف ہو کے کہتی ہے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ان 17,000 کی ہڈی توڑ کر کے، ان کی کمر توڑ کر، ان کو زمین میں مٹا کر کے ابھی ہماری عزت بچانے کے لیے 17 سال کا نوجوان محمد بن قاسم زمین پہ زندہ نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت اچھا. پابندی تو کرو، اوے پابندی تو کرو ورنہ شان. میں ایک روایت پڑھ رہا تھا حضرت، غریب نواز کی بارگاہ میں ایک حافظ صاحب گئے، وہ جنتی دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے. کیا فریاد لگائی؟ بولو توجہ ہے نہیں توجہ ہے؟ فریاد کیا لگائی؟ کہا سرکار 2 بیٹی ہے. او میری ماں بہنوں سنو، کہا سرکار 2 بیٹی ہے، شادی کرنی ہے، اتنی دولت عطا کر دیجئے کہ بیٹی کی شادی ہو جائے، اور صبح سے عصر تک قرآن کی تلاوت کرتے رہے، کبھی نعت پڑھتے رہے.
کوئی سنوائی نہیں، 1 روپیہ نہیں ملا۔ عصر کی نماز کے بعد ایک عورت آئی، سنو کان کھول کر سنو، کان کھول کر، یہ درد دل اگر کوئی کہہ سکتا تو یہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے ہی کہہ سکتے ہیں۔ جی بے شک، ہم وہ سنی نہیں ہیں جو سنیت کے نام پہ بزرگوں کی عظمت بیچتے ہیں، ہم وہ سنی ہیں جو رضا کا پیغام لے کے نکلے ہیں۔ ہم ولیوں کو بھی مانتے ہیں اور ولیوں کے مزاروں کے تقدس کی حفاظت بھی کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ سنو، ہاں ہاں، عصر کے بعد ایک عورت آئی اور اس نے تھوڑے سے کلام پڑھے، 2-4، اتنے پیسے ملے نا کہ اس کا دامن بھر گیا، اور جب دوپٹہ بھر گیا تو وہ لے کر کے چلی گئی۔ اب یہ جو حافظ صاحب بیٹھ کر کے مانگ رہے تھے ان کو بڑی تکلیف ہوئی، کہا غریب نواز یہ کیسا انصاف ہے، یہ کیسا انصاف؟ فجر سے لے کے عصر تک ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، نبی کی نعت پڑھ رہے ہیں، بیٹی کے لیے جائز مراد ہے، بیٹی کی شادی کے لیے پیسہ مانگ رہے ہیں، 1 روپیہ بھی نہیں دیا آپ نے۔ یہ عورت 2 منٹ آئی، پڑھی، اتنا دے دیا آپ نے کہ دامن بھر کے چلی گئی۔ یہ انصاف اچھا نہیں ہے۔ اور یہ کہہ کر کے یوں ہتھیلی لی اور یوں جنتی دروازے کی چوکھٹ پہ مارا اور مار کے اٹھے، بولے غریب نواز یہ انصاف مجھے پسند نہیں آیا، کہے اور بلند دروازے سے آگے نکل گئے۔ جب کچھ دور نکل گئے، شہر سے دور نکل گئے، بستی سے دور نکل گئے، جب خالی راستے کی طرف چلے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بوڑھا شخص ہے، ایک بزرگ شخص ہے، جسم پہ کپڑے ہے، کاندھے پر لاٹھی ہے، اس میں چھوٹی سی جھولی ہے، لیے ادھر سے وہ بزرگ چلے آ رہے ہیں، وہ بوڑھا چلا آ رہا ہے، ادھر سے مایوسی کا لبادہ اوڑھے یہ حافظ صاحب جا رہے ہیں۔ جب بوڑھے کے قریب گئے تو بوڑھے نے روکا، حافظ صاحب رک گئے، بوڑھا مسکرانے لگا، حافظ صاحب کا غصہ بڑھ گیا، بولے میری غربت پہ مذاق بناتے ہو، میری بے بسی کا مذاق بناتے ہو، ایک تو غریب نواز نے نہیں سنی، اب تم کیوں مذاق بنا رہے ہو؟ اتنا کہنا تھا، اس بوڑھے نے اپنی لاٹھی اتاری، اس میں جو تھیلی باندھی تھی اسے کھولا اور کھول کر اس میں سے 2 تھیلا دیا اور تھیلا دے کے کہا ذرا اسے کھول کر دیکھو اس میں کیا ہے۔ جب کھولا تو کیا دیکھتے ہیں؟ صرف سونے کے سکے بھرے ہوئے ہیں، صرف سونے کے سکے ہیں۔ حافظ صاحب نے جب دیکھا آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کہا اس میں تو سونے کے سکے ہیں، کہا یہ بتاؤ ان سکوں سے دونوں بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی یا ابھی کچھ کمی باقی رہ گئی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے 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 ہائے، دونوں بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی یا کمی کچھ باقی رہ گئی ہے؟ اب حافظ صاحب پڑھے لکھے تھے، اہل علم تھے، اہل نظر تھے، قدم پکڑ لیا، کہا حضور آپ ہیں کون؟ یہ تو میرا اور میرے غریب نواز کا مسئلہ ہے، یہ تو میں جانتا ہوں یا غریب نواز جانتے ہیں؟ یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا ہے، یہ فریاد تو میں نے غریب نواز سے کی ہے، یہ تو میں جانتا ہوں یا میرا معین الدین جانتا ہے، آخر آپ ہیں کون جو میرے دل کی بات جانتے ہیں؟ بزرگ نے مسکرا کے کہا میں کون ہوں یہ بتاؤں؟ کہا بتائیے۔ اب آنے والے بزرگ نے اپنے دامن کو اٹھایا اور جب اپنے پیٹھ کو، اپنے پشت کو دکھایا تو حافظ صاحب نے کیا دیکھا؟ پشت پر، پیٹھ پر 10 انگلیوں کے نشان پڑے ہیں۔ وہ دیکھ کے حیرت میں پڑ گئے، کہا حضور یہ تو انگلیوں کے نشان ہے، یہ تو چوٹ کے نشان ہے۔ بزرگ مسکرا کے کہتے ہیں مار کے بھول گئے؟ تجھے پتا نہیں وہ جنتی دروازے پر ہاتھ کس نے مارا تھا؟ تجھے معلوم ہے وہ ہاتھ میرے چوکھٹ پہ نہیں میرے بدن پہ لگے تھے۔ او میرے بچے، وہ جو تجھے جسے تو سامنے دیکھ رہا ہے یہ کوئی اور نہیں، دنیا مزار کی زیارت کرتی ہے، تو صاحب مزار کی زیارت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دنیا میرے تربت کی زیارت کرتی ہے، تو معین الدین کی زیارت کر رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب حافظ صاحب پڑھے تھے نا، یہاں 2 لمحے فکریہ ہے، یہاں 2 قابل غور باتیں ہیں، سننا جی حضور، میری بہنوں کان کھول کے سنو، سننا۔ شائگان چشت و بہشت میں بزرگوں نے اس روایت کو نقل کیا، سنو۔ حافظ صاحب نے کہا حضور بس ایک سوال کا جواب دے دیجئے۔ کہا بولو۔ کہا حضور میں فجر سے عصر تک آپ کو قرآن سناتا رہا، آپ کو نبی کی نعت سناتا رہا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی ہمارے شہنواز حسان بھائی نبی کی نعت پڑھ رہے تھے نا، آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ یہ دیوانہ پڑھ رہا ہے، یوں پڑھ رہا ہے، کیا کیا شعر پڑھ دیا شہنواز بھائی آپ نے، آئے ہائے، اتنی سنجیدگی سے اور اتنا معیاری کلام، کمال ہے بھائی، کمال ہے۔ اللہ آپ کے علم میں، آپ کی شاعری میں خوب خوب بلندی عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔
اتنی سادگی سے اتنے بڑے بڑے شعر. آپ کو یہی لگتا ہوگا نا یہ پڑھ رہے ہیں, پڑھیں گے, لفافہ لیں گے, چلے جائیں گے. نہیں, نہ کسی کے رشک پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, جسے چاہے جیسے نواز دے, یہ مجاز عشق رسول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تجھے پتا نہیں وہ تجھے سنانے کے لیے نبی کی نعت پڑھ رہا ہے یا آنکھوں کو بند کر کے اپنے مصطفیٰ کو نعت سنا رہا ہے. جی بہت اچھا. اور یہ عقیدہ بالکل لے کے نہ جانا کہ مصطفیٰ سنتے نہیں. سنو غریب نواز کیا کہتے ہیں. حافظ صاحب نے کہا حضور بس ایک سوال کا جواب دے دیجئے, فجر سے عصر تک میں قرآن پڑھتا رہا, آپ کو نعت سناتا رہا, 1 روپیہ بھی نہیں ملا. عورت آئی 5 منٹ پڑھی, دامن بھر دیا. غریب نواز نے کہا بات یہ ہے جب تو نے پہلی آیت قرآن کی پڑھی تھی اور اپنا فریاد کیا تھا, میں نے اللہ کے حضور دعا کر دیا تھا, تیرا مراد اسی وقت پورا ہو گیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. زور سے زور سے زور سے زور سے. تیرے مراد اسی وقت پورے ہو گئے تھے, رجسٹر میں تیرا نام نوٹ ہو گیا تھا, مقبولیت تیری ہو چکی تھی. کہا حضور پھر عطا کیوں نہیں ہوا؟ کہا عطا اس لیے نہیں ہوا, تو قرآن پڑھ رہا تھا, میرے نانا کی نعت پڑھ رہا تھا, تو جنتی دروازے پہ نعت پڑھ رہا تھا, قبر میں معین الدین کی روح جھومتی ہوئی نظر آ رہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا. میں تو قرآن پڑھ کے نعت سن کے جھوم رہا تھا, میں نے دیر اس لیے کی تھوڑی اور قرآن پڑھ دے, تھوڑی اور نعت پڑھ دے. جی بے شک سبحان اللہ. بہت اچھا. دینا تو تھا ہی. کہا اس عورت کو 2 منٹ میں کیوں دے دیا؟ کہا عورت کی حاضری میرے مزار پہ مجھے دل سے پسند نہیں ہے, مجھے اچھی نہیں لگتی, اس لیے وہ جو مانگنے کے لیے آئی اس کے مانگنے سے پہلے میں نے اسے جلدی دے دیا تاکہ وہ چلی جائے. اب مجھے بتاؤ, جب عورتوں کی حاضری سے ولیوں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے تو یہ عرس کے نام پہ جو بہن بیٹیاں میلے ٹھیلے میں سج دھج کر جاتی ہیں, کیا یہ بزرگوں کے روح کو خوش کرتی ہیں؟ خدا کی قسم یہ خوش نہیں کرتی ہیں. میرا امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں, ایک مرد کعبے کے اندر دعا کرے اور ایک عورت گھر کی 4 دیواری میں پردے کے اندر رہ کے دعا کرے, اللہ مرد کی دعا سے پہلے عورت کی دعا کو قبول فرماتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عرس لطیفی. یہ سن لو میری بہنوں, کان کھول کر سن لو, کان کھول کر. سدھار کرو, سدھار, اصلاح کرو اپنے معاشرے. ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, مجھے جواب دو, یہ میلوں میں عرس میں جتنی بھی عورتیں عرس کے نام پہ جا رہی ہیں, اس میں سے کتنی عورتیں ہیں جو پردے میں رہ کے قرآن پڑھتی ہیں؟ کتنی عورتیں ہیں جو پردے میں رہ کر نبی کی نعت پڑھتی ہیں؟ یہ شوہر کے سامنے اتنا میک اپ نہیں کرتی ہیں جتنا میک اپ یہ میلے اور ٹھیلے کے نام پہ کر کے نکلتی ہیں. جی 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 بہت اچھا. آخر وہ ہوتی تو تمہارے ہی گھر کی بہن بیٹی ہے نا. اوے بول تو یار, بول تو صحیح. وہ ہوتی تو تیری بہن بیٹیاں ہیں نا, جو میلوں ٹھیلوں میں بے پردہ بے حیا ہو کے نکلتی ہیں. اور تمہارے سماج میں جب کرائم بڑھتا ہے تو تم کہتے ہو نوجوان بگڑ گیا. ابے نوجوان بگڑا, لیکن بگاڑنے کا راستہ کس نے دکھایا؟ کاش تم نے اپنی بہن بیٹی کو یہ کہا ہوتا, اے میری ماں, اے میری بہن, اے میری بیٹی, اگر کسی بازار پہ بے پردہ جاؤ گی, جو مراد پوری ہونے والی ہے وہ بھی پوری نہیں ہوگی. اگر مراد پوری کرنی ہے, عرس والے دن گھر کے اندر نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن لے, جسم میں خوشبو لگا لے, گھر میں کوئی حلال چیز پکا لے, اور سید عبد اللطیف کے نام پہ تو دعا کر دے, اللہ یہی سے دعا کو قبول فرمائے.